ہر انسان دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب کامیابی ہے کیا چیز؟ کیا کامیابی کوئی چیزوں سے منسلک ہے، کوئی عہدوں سے منسلک ہے، یا کسی اور چیز سے منسلک ہے، یا کامیابی کوئی اور چیز ہے؟ اب یہ وہ سوال ہے کہ جس کے آنسر کے ڈفر کرنے کی وجہ سے انسانوں کی دنیا کے اندر اپروچ فرق ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کامیابی کیا ہے، اور میں نے اپنی زندگی کو کیا چیز اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنانی ہے، میری ویلیوز کیا ہیں، کس چیز پہ میں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور اسی چیز کے لیے، یعنی کہ جس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا، جو انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں، جو ٹارگٹ ہوتا ہے، اس چیز کو سیکھنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے، اس پہ جمے رہنے کے لیے انسان کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ یعنی کہ پہلی چیز کہ پتہ ہو کہ ٹارگٹ کیا ہے، میری ویلیوز کیا ہے، کیا چیز ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ پھر میں کیسے ایسا بن جاؤں کہ ساری زندگی پھر اس پہ کمپرومائز نہ کروں، حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے۔ اب یہ چیز ایسے نہیں ہو جاتی، یعنی انسان کوئی ایفرٹ نہ کرے اور یہ گول اچیو ہو جائے، عموماً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس ٹارگٹ کو جاننے کے لیے بھی، ان ویلیوز کو جاننے کے لیے بھی، اور پھر اس کو اپنے آپ کو ایسا بنانے کے لیے بھی کہ انسان اس پہ سٹک کر جائے، کبھی اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے، کبھی نہ اس کو چھوڑے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ٹارگٹ ہے کیا، ویلیوز کیا ہے، کس چیز پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو۔ تو اس کا بیسک اور سمپل آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور یہ کہاں سے ڈیسائیڈ ہوا؟ قرآن و حدیث سے۔ تو جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہ وہ چیز ہے جس پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کہ اللہ حکم نہیں کبھی ٹوٹے گا، تو پھر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم ہیں کیا، اور پھر میں کیسے ایسا بن جاؤں کہ حکم کبھی نہ توڑوں۔ یہ جو حکم ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لی، روزے آ گئے تو روزے رکھ لیے، حج آیا اور مال ہو تو حج کر لیا، یہ بھی اللہ کے حکم ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے پہ اللہ کے حکم لاگو ہوتے ہیں۔ میں اس وقت کس حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو یہ بھی انسان کو سیکھنا ہے۔ اسی طرح جو بھی ایکٹیویٹیز کے بعد ہوگی، وہ سونے کی ہو، کھانے کی ہو، کوئی اور ہو، اس میں میری کیا اپروچ ہوگی، میں گھر والوں سے کیسے ڈیل کروں گا، میں صبح اٹھوں گا تو جو بھی میں کام پہ جانا ہے اس پہ کیا میری ڈیلنگز ہوں گی، یہ سب چیزوں پہ اپلیکیبل ہے۔ تو 24 آورز انسان ایسا بن جائے کہ اللہ کے حکم پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، اور اسی کی ٹریننگ نماز میں دی جاتی ہے کہ 5 وقت کی نماز دن کے اندر ڈسپرسڈ ہے، صبح ہے، پھر دوپہر ہے، پھر شام کو 3 نمازیں ہیں، رات کو 1، تو تاکہ انسان کے اوپر یہ چیز حاوی رہے کہ میں نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں نے اللہ حکم نہیں توڑنا۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ میں واقعات ذکر کرتا ہوں تاکہ بات کلیئرٹی کے ساتھ انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ایک صحابیہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر دیا۔ ان کا نام آسیہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چینج کر کے جمیلہ کر دیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف تھی۔
اب یہ بھی دیکھیں، میسج ملتا ہے کہ جب کسی کا نام رکھا جا رہا ہو تو وہاں بھی یہ نہیں کہ مجھے کیا پسند ہے. پسند دیکھنی چاہیے، پسند کوئی نفی نہیں ہے، ڈینائل نہیں ہے، بات یہ کی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا گائیڈنس دی ہے کہ کیسے نام رکھا جاتا ہے. تو اس میں معنی کا دیکھا جاتا ہے، اس میں کہ معنی کیا ہے، اور ہمارے لیے ہے کہ وہ انبیاء کے ناموں میں سے ہو، صحابہ صحابیات کے ناموں میں سے ہو، تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی ہوئی، ان کی وائف تھی، ان کا نام چینج کیا گیا، لیکن ان میں ویسے نباہ نہیں ہوا، تو الٹیمیٹلی ڈائیورس ہو گئی. تو جب ڈائیورس ہوئی تو ان کا ایک بیٹا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا نام تھا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ قبا کے علاقے میں رہتی تھی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ڈائیورس کے بعد، تو ان کو اٹھا لیا، وہ کھیل رہے تھے ان کے بیٹے. تو بیٹے کی جو نانی تھی انہوں نے دیکھ لیا، اور انہوں نے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اس طرح سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو لے کے جا رہے. تو الٹیمیٹلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات پہنچتی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی کہ وہ خاتون کہتی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیٹا ہے، لیکن یہ اس وقت اپنی ماں کے پاس رہے گا. یعنی کسٹڈی میں کا جو ایشو تھا اس میں انہوں نے یہ سولوشن دیا، یہ فیصلہ دیا کہ وہ اپنی ماں کے پاس رہے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کو بیٹے کو دے دیتے ہیں. لیکن اس واقعے کے اندر بھی ایک میسج ہے. دیکھیں یہ کسٹڈی کا ایشو تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کس وقت، اللہ کا حکم کیا ہے. یہ نہیں کہ انسان کیا چاہتا ہے، انسان کی کیا ول ہے، انسان کی کیا ڈیزائر، نہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. تو یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف لائف میں اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا، یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، یہ ہے زندگی کا مشن، یہ ہے انسان کا ٹارگٹ، یہ ہے ویلیوز. اور دوسری چیز کہ ان میں ڈائیورس ہو گئی. لیکن آگے میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. لیکن ساتھ یہ بھی میسج دے دوں کہ ڈائیورس ہوئی تو انسان اگر میرٹل ایشوز میں کوئی، میرٹل لائف میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو اس میں بہت پریشان نہ ہو جایا کرے. یہ زندگی ایسے ہی ہے، یہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے. کبھی میرٹل لائف کے ایشوز ہوتے ہیں، کبھی اولاد کی طرف سے کوئی ایشوز ہوتے ہیں، کبھی فیملی کی طرف سے کوئی ایشوز ہوتے ہیں، کبھی جاب پہ، کبھی بزنس پہ. یہ کامیابی ناکامی کے معیار نہیں ہے، یہ آزمائش ہے زندگی کی، یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں زندگی کے. تو یہ ذہن میں رکھنا، یا یہ اپنی ذہن بنا لینا، اپنی سوچ بنا لینا کہ کوئی عہدہ ملے گا تو کامیاب، نہیں ملا تو ناکام، کوئی ڈگری ملے گی تو کامیاب، نہیں ملی تو ناکام، مال آیا تو کامیاب، نہ آیا تو ناکام، میرٹل لائف بہت اچھی گزری تو کامیاب، نہیں گزری تو ناکام، فیملی کی طرف سے ایشوز آ گئے تو ناکام. یہ نہیں ہے. یہ اس نظر سے کبھی انسان سیرت کو، صحابہ کی زندگی کو پڑھے، کتنے ان کی زندگی میں
مسائل آئے. تو کامیابی ناکامی کی یہ معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کر دے. تو اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ بیٹا ماں کے پاس رہے گا اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق، تو بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دینا. اب وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو وہ خلیفہ بنتے اپنے دور کے اندر، ان کا یہ معمول تھا، روٹین تھی کہ وہ اپنے علاقے کو وزٹ کرتے تھے تاکہ خبر پر ملے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے علاقے میں. اب اس میں یہ مینشن ہے کہ ایک رات کو جب وہ وزٹ کر رہے تھے تو وہ ایک کنورسیشن سنتے ہیں. گھر چھوٹے تھے، آواز آ گئی. اب کنورسیشن کیا ہے؟ ماں اور بیٹی کی کنورسیشن. اور وہ کیا ہے کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو، اس کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی تو پیسے زیادہ ملیں گے. اور بیٹی کہتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو ماں کہتی ہے کہ وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کہتی ہے آگے سے کہ وہ تو نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اب یہ کنورسیشن کمیونیکیشن ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، انہیں نہیں پتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیونیکیشن کے بعد، یہ مینشن ہے کتابوں کے اندر، کہ فیصلہ کیا کہ یہ خاتون جو بیٹی ہیں ان کا نکاح میں اپنے کسی بیٹے سے کروں گا. تو یہ ہے سلیکشن آف اسپاؤس کا کرائٹیریا. اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ ڈینائل نہیں ہے کہ اور کچھ نہیں دیکھا جاتا، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا تعلق، تقوی، یہ دیکھا جاتا ہے. تو سلیکشن کر لی کہ اپنے کسی بیٹے کا نکاح اس سے کروں. تو یہی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اقرار کرتے کہ میں ان سے نکاح کروں. وہی جن کا بھی واقعہ ذکر ہوا کہ وہ چھوٹے تھے اس وقت. تو ان کا نکاح ہوتا ہے. ان کی اولاد ہوتی ہے، غالباً ان کا نام لیلا تھا، بیٹی کا نام. اور پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ کون ہوتی ہے، کون سی اولاد، کون سا بیٹا؟ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے حکومت کی تقریباً 100 ہجری کے راؤنڈ اور عدل کا نظام قائم کیا. تو یہاں پہ اس واقعے میں کیا کہ معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پہلی مثال دی میرٹل لائف کے اندر، کسٹڈی کے ایشوز کے اندر. دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ معاملات کے اندر، ڈیلنگز کے اندر، کمانے کے اندر آنیسٹی، یہ ہے کامیابی. پیسے کم آ جائیں گے لیکن اللہ کا حکم تو پورا ہوگا. پیسے زیادہ آنا کامیابی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پیسے آنا یہ کامیابی ہے. وہ کم ہو یا زیادہ، زیادہ کی بھی نفی نہیں ہے، زیادہ آ جائیں وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن آنیسٹی کے ساتھ، سچ کے ساتھ. تو وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی واقعہ سن لیں. اور وہ یہ کہ ایک بار جب وہ خلیفہ تھے تو
ان کے پاس ان سے ملنے آتے ہیں کوئی عالم، کوئی ڈسکشن کرنے آفیشیل میٹر میں. تو ڈسکشن کے دوران وہ بیٹھے رہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہتے ہیں ان کی بات، لیکن کمیونیکیشن کے دوران نا وہ چراغ بجھاتے ہیں. تو وہ جو کمیونیکیشن کر رہے تھے، جو ملنے آئے تھے، تو انہوں نے سوال کر لیا کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو انہوں نے آنسر کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہماری آفیشیل کمیونیکیشن ہو رہی تھی اور یہ چراغ آفیشیل تھا، اس کا تیل سرکاری پیسوں سے تھا، لیکن جیسی آپ نے کمیونیکیشن بدلی ہے، اب یہ آفیشیل کمیونیکیشن نہیں ہے ہماری ڈسکشن چینج ہو چکی ہے. حالانکہ وہی سیشن ہے، وہی سیٹنگ ہے، لیکن ہمارا موضوع چینج ہو گیا، ہمارا ٹاپک چینج ہو گیا. تو اب سرکاری تیل نہیں جلے گا. تو یہاں پہ اب دیکھیں معاملہ کیا ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر آگے جواب دہی کی فکر، آنیسٹی. اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عید کے موقع پہ ان کے پاس اپنے بچوں کے لباس بنانے کے پیسے نہیں تھے، لیکن آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اچھے الفاظ کے ساتھ، سبق لینے کے لیے، گائیڈنس لینے کے لیے. تو پتہ چلتا ہے کہ کامیابی چیزوں کے ساتھ، عہدوں کے ساتھ، اسٹیٹس کے ساتھ، دنیاوی چیزوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. اس سے ان چیزوں کی نفی مقصود نہیں ہے. چیزیں اگر حاصل ہو جائیں، ویلیوز میں چلتے ہوئے، حکموں کو پورا کرتے ہوئے، تو وہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کا ٹیسٹ کرتے ہیں، یہی جاننے کے لیے کہ کامیابی کس چیز کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے، میرے حکموں کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ. زندگی میں کئی بار ٹیسٹ آتا ہے انسان کے ساتھ. کبھی میریٹل لائف میں ٹیسٹ آ جاتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے ٹیسٹ آ جاتا ہے، کبھی فیملی کی طرف سے ٹیسٹ آ جاتا ہے، رشتہ داروں کی طرف سے ٹیسٹ آ جاتا ہے، جاب میں ٹیسٹ آ جاتا ہے، بزنس میں آ جاتا ہے، مالی حالات میں آ جاتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں آ جاتا ہے. تو بہت سارے طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں. یہ زندگی ہے ہی آزمائش. اس میں کامیاب وہ ہوتا ہے یا وہ قرار پائے گا کہ اللہ کے حکموں کو پورا کر. بس یہ انسان کو اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اور سمجھانا ہی نہیں ہے بلکہ سمجھا کے پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے. کیا مطلب کہ یہ پتہ کرانا ہے یا یہ پتہ چلانا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کیا، میریٹل لائف میں کیا حکم ہے. عبادات تو انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. نماز کی جس کو فکر ہو نماز پڑھنا سیکھتا ہے، روزوں کی فکر ہوتی ہے، روزے آتے ہیں، اس کے مسائل کو سیکھ لیتا ہے. لیکن وہیں تک محدود نہ رہے، بلکہ میریٹل لائف کے کیا ایشوز ہیں، کیا حقوق و فرائض ہیں، بچوں کے کیا حقوق و فرائض ہیں، پیرنٹس کے کیا ہیں، شادی کیسے کرتے ہیں، فوتگی پہ کیا کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اسپاؤس کی سلیکشن کیسے کرتے ہیں. یہ چند چیزیں ذکر کی. مطلب یہ ہے بتانا، یہ مقصود ہے کہ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف لائف میں انسان کے اوپر ایک ہی چیز حاوی ہو کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے. کوئی فوت ہو گیا، غم اپنی جگہ، کوئی قریبی فوت ہو گیا، غم اپنی جگہ، لیکن یہ چیز بیک آف دا مائنڈ میں ہو، اللہ حکم نہ اس وقت ٹوٹ جائے. صرف رسم و رواج پہ نہ لگ جاؤں. اللہ کا حکم کیا ہے؟
شادی اس کی خوشی اپنی جگہ، اپنی یا اپنے بچوں کی یا کسی کی، اپنے کسی قریبی کی، لیکن ذہن میں یہ سوار ہو کہ اللہ حکم نہ ٹوٹ جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے یا اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، میں فیل ہو جاؤں۔ یہ شادی بھی ایک ٹیسٹ ہے، فوت کی بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ تو اس طرح سے انسان اپروچ کرے ان چیزوں کو، زندگی کو۔ تو جب یہ ٹارگٹ کلیئر ہو جائے گا نا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو پھر یہ خود بخود اس کے ساتھ لنک چیز ہے کہ انسان پہ یہ چیز حاوی ہو جائے گی کہ مجھے پتا چلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو علم کی پیاس لگ جائے گی۔ ابھی انسان اپنے دل کے اندر جھانکے، اس کو علم کی پیاس ہے کہ یہ اپنے جو دنیاوی پروفیشن کے علم کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے اس علم کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کا علم کی بات ہو رہی۔ تو میرے اندر پیاس ہے، پیاس جب لگتی ہے انسان کو اس علم کی تو اسے چین نہیں آتا، اسے تو لگتا ہے کہ میں اتنا گریجول علم حاصل کروں گا، ابھی آج میں کسی سے سیکھوں گا تو ایک دو باتیں پتہ چلیں گی، پھر میں سیکھوں گا ایک دو باتیں پتہ چلیں گی، تو یہ تو سالوں لگ جائیں گی۔ اسے تو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اتنی اہم چیز میں اتنے لمبے عرصے میں سیکھوں گا، یہ جلدی کیسے سیکھ سکتا ہوں، اس کا شارٹ کٹ کیا ہے تاکہ میں سیکھوں، اس میں عمل کروں، اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، کامیاب ہوں۔ تو یہ پیاس کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر لیزینس ہے کہ سیکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ تو مجھے پتہ ہی ہے یا کافی پتہ ہے، اگر یہ دل میں ہے حالت تو فکر مندی کی بات ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو اس چیز کی پیاس لگے اور اس کو یہ فیل ہو کہ اس کے بعد بہت علم ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو علم کی پیاس ہے نا وہ نہیں بجھتی۔ مفہوم بیان کرو کہ جس کو علم کی پیاس لگتی ہے نا وہ نہیں بجھتی، اسے تو لگتا ہے زندگی تو تھوڑی سی ہے، میں 24 گھنٹے بھی دے دوں اس علم کو سیکھنے میں تو زندگی کتنی ہے۔ اسی لیے وہ موت تک سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس علم کو حاصل کرنا، اور دوسرا جب حاصل کرے گا اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرے گا تو فیل ہوگا کہ اس میں کچھ ہرڈلز آ رہی ہیں، اور ہرڈلز کہاں سے آتی ہیں؟ دو جگہ سے۔ ایک اندر سے انسان کا نفس، اسے ہیبٹس نہیں ہوتی، اس کو عادت نہیں ہوتی، اس کے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ باہر سے معاشرے کی طرف سے کئی بار آتی ہیں کہ جب معاشرہ انسسٹ کرتا ہے کہ اس رسم پہ عمل کرو، یہ کرو، شادی ہے تو یہ کرو، فوتگی ہے تو یہ کرو، اللہ کا حکم دوسری طرف ہوتا ہے، یا پریشر آتا ہے کہ لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرو، سٹیٹس کو ریز کرو، اب وہ حلال سے نہیں ہو سکتا تو حرام سے کرو، کبھی وہ گھر کی طرف سے پریشر، کبھی وائف کی طرف سے پریشر، کبھی شوہر کی طرف سے پریشر، کبھی بچوں کی طرف سے پریشر، کبھی ریلیٹیوز کی طرف سے پریشر، تو ان پریشرز کو بیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ کیسے بیئر ہو، انٹرنل ایکسٹرنل دونوں؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر معاون ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھنا، وہ اسپرچل انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے کہ انسان اس چیز کو کوپ کر سکتا ہے۔ یہ ایک بینیفٹ گنا رہا ہوں اللہ کے ذکر کا، ورنہ تو اللہ کے ذکر کو اتنے بینیفٹس ہیں جو مختلف موقعوں پہ ذکر بھی کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے لنک کر کے ایک بتا رہا ہوں کہ انسان کو اسپرچل اسٹرینتھ ملتی ہے۔ ایک تو وہ جو علم ہے وہ انسان کے اندر اترتا ہے، وہ پیاس اور لگتی ہے ذکر کی برکت سے، علم کی، ذکر کی، اللہ کی محبت کی، اللہ کو راضی کرنے کی، وہ پیاس بڑھتی ہے، ادھر سے یہ اسٹرینتھ ملتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہو سکے، لوگوں کی غلط باتوں کو بیئر کر سکے اور اللہ کا حکم نہ توڑے، اور یہی زندگی کی کامیابی۔
تو جو ٹولز ہیں کامیابی کی طرف لے کے جانے کی، تو انسان پھر اس سے نتھی ہو جاتا ہے. یہ علم و ذکر یہی میری نجات کا ذریعہ ہے، یہی میری کامیابی کا ذریعہ ہے، میں کیوں انہیں چھوڑوں، کیسے انہیں چھوڑوں. پھر پرائرٹی پہ اوپر آتے ہیں. اور ذکر کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کیا پرسکرائب کیا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح روزانہ کرے صبح شام، درود پاک کی صبح شام، قرآن پاک کی تلاوت ایک سپارہ ہو جائے بہت اچھا، نہیں تو جتنا بھی ہو جائے. اور یہ کہ تھوڑی دیر قلبی ذکر کر لے، میڈیٹیشن مراقبہ جسے کہتے ہیں، جیسا بھی کیا جائے گا تو وہ کر لے. اور وہ انسان کو جو بوسٹ دیتا ہے، یہ قلبی ذکر جب کرتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے. اس میں کبھی ناغہ نہ ہو، ڈیلی کرنے کی کوشش کرے. 5 منٹ سے شروع کرے، اگر نیا شخص ہے پھر اس کو بڑھاتا جائے، 15-20 منٹ تک کم از کم لے کے جائے. کم از کم کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ. تو پھر انسان کو پتہ چلے گا یہ دنیا ہے کیا، دنیا کے مقاصد کیا ہیں، میں کس لیے آیا ہوں، اللہ کی محبت کیا چیز ہے جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. اور جب چیز ہے لذت ہے آشنائی، ابھی تک مجھے کھانے کی لذتوں کا پتہ ہے، بد نظری کی چیزوں کو میں نے دیکھا ہے، ابھی میں نے اس نظر جھکانے کی لذت کو نہیں پایا، ابھی تک میں نے سچ بولنے کی لذت کو نہیں پایا، ابھی تک میں نے حلال کھانے کی لذت کو نہیں پایا، ابھی تک راتوں کو اٹھنے کی لذت کو نہیں پایا، ابھی تک نماز کی حضوری کی لذت کو نہیں پایا، ابھی تک کسی کے دل توڑنے پہ اس کا معاف کرنے کی لذت کو نہیں پایا، ابھی مجھے اس دنیا کی لذتوں کا نہیں پتا، آخرت کی لذتیں تو اس سے کہیں بڑھ کے ہیں. تو ان لذتوں کو پانے کے لیے بھی یہ جو آج روڈ میپ ذکر کیا کہ علم و ذکر سے نتھی ہو، دن کے اندر کوئی نہ کوئی ٹائم ایلوکیٹ کرے 1-1.5 گھنٹہ کہ میں ان چیزوں کو ضرور کروں، تاکہ میں اپنے اندر کیپیبلٹی پیدا کر سکوں کہ اللہ کا حکم ہر وقت میرے سامنے ہو اور میں اس کو پورا کر سکوں. اور پھر جب اللہ کا حکم میرے پر، اللہ کا حکم متوجہ ہو، جس وقت کا ہو، جس حال کا ہو، پھر میں اس کو پورا کر کے اللہ کو راضی کر لوں. تو یہ ہے زندگی کا خلاصہ اور زندگی کے ٹارگیٹس اور زندگی کی ویلیوز، اور میں نے ایسا بننا ہے. تو اس کے لیے ہی ساری ریمائنڈرز ہوتے ہیں. تو ریمائنڈرز ہی کو اگر انسان مس کر جائے تو پھر باقی چیزیں آہستہ آہستہ زندگی سے نکل جاتی ہیں. تو ریمائنڈرز سٹیپ 1 ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑے. نمبر 2 پھر جس میں کہا جائے اس کو کہیں لکھ لے، اس پہ سٹک کر جائے. تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے یہ چیزیں آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.